امام شافی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے. ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، سخا، نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو. ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں. اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے. شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے. فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں. بنیت الطالبین میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے. فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس دعا کے بارے میں اولیاء نے کتاب میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا. نااہل کو نہ دینا. یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لیں. ہاں، کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا. علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں. اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں. تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے. ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے. 3 دن مسلسل چلتے رہے. کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی. بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں. اور کہتے چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا. میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں. کہاں وہ چلے گئے. اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی. پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا حتیٰ کہ رات گزر گئی. فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا. دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا. وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی. میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی. نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا. اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے. میں نے انہیں سلام کیا. امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں. کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تعجب سے یہ لفظ کہا. میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا. میں نے
اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، اور میں شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ جو دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں، اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے نظام پہ مت سوچنا۔ اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا، یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نابینا شخص نے فرمایا، اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے، تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا، یہ یقین ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں، میں بڑی بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں۔ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ، اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ، اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے، اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت، انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسے 9/11، کیسی مہنگائیاں،
नहीं नहीं, सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तमंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है, अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा, और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार, 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और अल्लाह से मांगते क्या है, अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे। ऐसा कभी किसी का मोहताज न कर, कभी बेबस न कर, कभी मजबूर न कर। आज मांगे मौला, कभी बेबस न करना, कभी मजबूर न करना, कभी मकरूज न करना, कभी माजूर न करना, कभी मकहूर न करना। अल्लाह अपने गैब से वुसअत दे, बरकत दे, रहमत दे, आफियत दे। इन जज्बों और नीयतों को सामने रख के आज ये दुआ पढ़ेंगे। पढ़ें पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि